سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر بحران کی ذمہ داری وفاقی وزراء پر ڈال دی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ وزراء کے بیانات سے آگ بھڑکی، بات چیت سے حل نکالنے کی تجویز۔ مظفر آباد میں پارٹی ورکر سے خطاب میں کہا صورتحال کا بات چیت سے درمیانی راستہ نکالنا چاہیے، مکمل با اختیار ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے، مہاجرین کی نمائندگی ختم کرنے کے حق میں نہیں، الیکشن کے بعد معاملے پر آئینی کنونشن بلایا جائے۔ No one sitting in Islamabad has the right to determine who is or who is not a Kashmiri. نامناسب بیانات کی وجہ سے یہ کرائسس اس پوزیشن پہ آیا ہے اور میں بالکل سمجھتا ہوں دس از فیڈرل منسٹرز میڈ کرائسس، انہی نے اب اس کا ایسے کردار ادا کرنا ہے جس سے ہم سب راستہ نکال سکیں۔ کشمیر میں جو صورتحال اب 1 مہینے سے چلتا آ رہا ہے، ہم آج بھی چاہیں گے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے۔ پاکستان پیپلز پارٹی therefore proposes the establishment of a truth and reconciliation commission, and the commission should be given a sufficiently broad mandate to examine the present situation. So I therefore appeal to the protesters to suspend its activity. If this proposal is acceptable, then of course the Pakistan People's Party is ready to play its part. ڈار صاحب سے بھی بات کیا ہے اور انہوں نے بھی مجھے یقین دلائی ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب سے بات کر کے میرے اس تجویز کے بارے میں he will get back to me. میرے خیال میں ایک الیکشن کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن بلایا جا سکتا ہے۔ جو رہ گیا ایشو ریزرو سیٹس کے بارے میں آپ فیصلہ کریں، بندوق کے زور پہ یا دھرنا کے زور پہ نہ آئین ترمیم ہو جاتا ہے، نہ ہم ڈکٹیشن کل ماننے کے لیے تیار تھے، نہ آج ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار۔ جو ہمارے مہاجرین کے نمائندے ہیں ان کا وہ ووٹ کا بھی ہم تحفظ کر سکتے ہیں، ان کا نمائندگی کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ 12 سیٹیں ہوں تو 12 سیٹیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ 14 سیٹیں ہو تو 14 سیٹیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ختم کر لیتے۔ یہ حق حاکمیت کا سوال اگر ان 12 سیٹوں پہ پھنسا ہوا ہے تو یہ تو اتنا جلدی ہمیں ختم کرنا چاہیے، لیکن ان کی نمائندگی پہ پیپلز پارٹی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں تک کہ آپ کی حق حاکمیت کی سوال ہے، اس کا فیصلہ بھی نہ اسلام آباد کر سکتا ہے، نہ پاکستان کا کوئی اور شہر کر سکتا ہے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن، ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت اسرائیل کو جواب دے رہا ہے۔ خیال رکھنا چاہیے کہ دشمن اس صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائے۔ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کرنا چاہیے۔ کوئی کارکن ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، پاکستان کے خلاف، پاکستان کے افواج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ افواج جو ہمارے سرحد و محفوظ رکھتے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں 1 سال پہلے ہی مودی کو ایسے عبرتناک شکست دلوائی ہیں جو انشاءاللہ تعالی تاریخ یاد رکھے گا، تو وہ ہمارے ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آزاد کشمیر میں صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے۔ جتنا بھی دیر ایسے حالات چلیں گے تو اتنا ہی نقصان کشمیر کوز کو ہوگا۔ عالمی سطح کی سازشیں چل رہی ہیں اور ان تمام سازشوں میں پاکستان کا جو کردار ہے، ہمارا فیلڈ مارشل کا جو کردار ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ مودی سنتاس معاہدہ پہ حملہ کر رہا ہے۔ جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات کچھ ایسے ہیں تو سمجھنا چاہیے، پاکستان کے سیاستدان کو سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں ہمیں رسپانسبلی اپنا لفظوں کا چناؤ کرنا چاہیے۔ تو پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جوابی خط لکھ دیا۔ کہا مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز پر تشدد کے الزامات کی تحقیقات کرائی جائے، فریقین کی رضامندی سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے۔ آزاد جموں کشمیر میں جانی نقصان قومی المیہ ہے، ایک کشمیری کی جان قیمتی ہے۔ جاں بحق افراد کے ورثہ سے اظہار افسوس کرتا ہوں، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کو ہوں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جوابی خط لکھ دیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز پر تشدد کے الزامات کی تحقیقات کرائی جائیں،
فریقین کی رضامندی سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے. آزاد جموں کشمیر میں جانی نقصان قومی المیہ ہے. انہوں نے کہا کہ ایک ایک کشمیری کی جان قیمتی ہے. جاں بحق افراد کے ورثہ سے اظہار افسوس کرتا ہوں. تو آزاد کشمیر میں عوامی حمایت نہ ملنے پر کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے. شرپسندوں کا اسلام آباد پولیس کے اہلکار پر تشدد، گمراہ کن ویڈیو بنا کر پھیلائی گئی. آزاد جموں کشمیر پولیس کے مطابق ملزمان کی شناخت کا عمل جاری ہے. کسی کو بھی شرانگیزی، اشتعال پھیلانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی. اسی معاملے پر ہم نے رابطہ کیا ہے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان سے. بے حد شکریہ عتیق صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. کہیے گا کہ اس مسئلے کا حل آخر ہے کیا؟ کیا مذاکرات سے، ٹیبل ٹاک سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے، کوئی وے آؤٹ نکل سکتا ہے؟ پلیز کامنٹ کیجئے گا. وہ لوگ جو آئین اور قانون اور ریاست کے وجود کو تسلیم کرتے ہوں ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. اب جو لوگ اس دائرے سے باہر نکل گئے ہیں، جن کے ذمہ فورسز کے قتل ہیں، جن کے ذمہ آزاد کشمیر میں 2-3 ارب روپے کی پراپرٹیز کو تباہ کرنا ہے، جن کے ذمہ سویلینز کا قتل ہے، جن کے لیے دیکھیے راستوں کی بندش ہے، غلہ نہیں جا سکتا، ادویات نہیں جا سکتی. تو اس لیے یہ دونوں باتوں کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس وقت جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، تو مذاکرات صرف ان لوگوں کے ساتھ کرنے چاہیے جو لوگ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہیں. جو لوگ تشدد کا راستہ اختیار کر چکے ہیں اور تشدد کے واقعات جن سے سرزد ہو چکے ہیں، تو موجودہ قیادت جن جرائم میں ملوث ہے ان جرائم کا آئین اور قانون کے سامنے جواب دہ ہو کے پیش ہو گئے اور اس کا سامنا کریں. اور باقی جو لوگ ہیں جن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جو آئین اور قانون کو قابل قبول ہے، ان کے ذریعے اگر یہ کوئی مذاکرات کرتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں، تو اس میں کوئی امر کی بات نہیں ہے. صحیح، ٹھیک. بے حد شکریہ سردار عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو کر رہے. ایک اور اہم معاملے کی بات کریں گے. امریکی فوج کے ایران کے کئی شہروں پر دن بھر حملے، میزائل سے نشانہ بنایا. سینٹ کام کے مطابق تنب کے جزیرے پر 1.5 گھنٹے بمباری کی گئی. ایرانی دفاعی نظام، کروز میزائل کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا. سستان کے علاقے بامپور پر 13 میزائل داغے گئے. فوج کے بیرکس اور رہائش گاہوں کو نشانہ بنایا گیا. حملے میں 7 ایرانی فوجی شہید ہو گئے. بو شہر میں 3 مقامات پر بمباری کی گئی. چابہار میں سمندری نگرانی کے ٹاور کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی حکومت کے ترجمان کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں 30 سویلینز شہید ہو چکے ہیں، 260 زخمی ہوئے. امریکہ کی بحری کے بعد ایران کی معاشی ناکہ بندی کی بھی کوششیں. 50 کمپنیز اور شخصیات پر پابندیاں عائد کر دی گئیں. محکمہ خارجہ کے مطابق کمپنیز، شخصیات اور آئل ٹینکرز کا تعلق محمد حسین شمخانی نیٹ ورک سے ہے، جو تیل کی غیر قانونی تجارت میں ملوث ہے. واشنگٹن نے تہران کے $13 کروڑ کے ڈیجیٹل اثاثے بھی فریز کر دیے ہیں. وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق ڈیجیٹل اثاثوں کا تعلق ایران کے مرکزی بینک سے بتایا گیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ایک روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے ہیں. ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ عباس عراقچی سابق قطری امیر کی وفات پر تعزیت کریں گے. شیخ حمد بن خلیفہ 74 برس کی عمر میں اتوار کے روز انتقال کر گئے تھے.